السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے ایک اہم واقعہ پیش کروں گا۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے وہ واقعہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو، مسلمان ہو، اور وہ کمزور دل والا ہو، وہ بزدل ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو اور وہ بخیل ہو، کنجوس ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے مومن بھی ہو اور بخیل بھی ہو۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایکون المؤمن کذابا؟ کیا اللہ کے رسول ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو اور وہ جھوٹا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہو۔ اب میں اپنے وعدے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے شرط یہ ہے کہ میرے اندر بہت سے گناہ کرنے کی عادت لگ گئی ہے۔ میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری اور ڈکیتی بھی کرتا ہوں، اور اس لیے میں ان تمام گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ ان گناہوں کو کرنے کی اجازت دیں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز کا وعدہ کر لو تم، باقی سب چیزوں کی میں اجازت دیتا ہوں، کہ صرف ایک چیز یہ وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس شخص نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وعدہ کرنے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ جب رات ہوئی، شراب کی جب طلب محسوس ہوئی تو شراب پینے کا اس نے ارادہ کیا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں شراب پی لیتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل جب ملاقات ہوگی اور جب وہ پوچھیں گے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں سچ کہوں گا تو سب کے سامنے میرے گناہ ظاہر ہوں گے، شرمندگی ہوگی، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے شراب پینا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد زنا کی خواہش ہوئی۔ اپنی عادت کے مطابق دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو کسی لڑکی سے زنا کرتے ہیں، کسی سے زنا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس خیال سے ابھی اٹھا ہی تھا، پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کل جب ملاقات ہوگی تو کیا بتاؤں گا، کیا رپورٹ پیش کروں گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اگر میں سچ بولوں گا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تو میرے گناہ ظاہر ہو جائیں گے اور شرمندگی ہوگی، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ وعدہ خلافی ہے اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے زنا کرنے کا بھی جو خیال دل میں جو پیدا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے چوری اور ڈکیتی کی نیت سے پھر اٹھا اور سوچا کہ چلو اب چوری کرتے ہیں، کوئی راستے میں ملتا ہے تو اسے لوٹتے ہیں۔ ابھی اس خیال سے وہ باہر نکلا ہی تھا کہ دل میں پھر وہی خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کل جب ملاقات ہوگی تو کیا عرض کروں گا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نے چوری ڈکیتی نہیں کی تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو پھر سب کے سامنے میرے گناہ ظاہر ہو جائیں گے، شرمندگی محسوس ہوگی، لوگ مجھے اچھے نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ لہذا اس نے چوری اور ڈکیتی کرنے کے جو دل میں داعیہ پیدا ہوا تھا، جو خیال اور جس ارادے سے وہ نکلا تھا، پھر واپس پلٹ آیا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا نسخہ بتایا ہے، آپ نے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے گناہ کی جو لت تھی میرے اندر، جو عادت تھی، سب کے سب چھوٹ گئے۔
تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گناہ بولنے کی جو عادت ہے یہ جو ہے بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ آج سے یہ طے کریں گے کہ اللہ کی رضا کے خاطر، چونکہ اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، آج سے ہم سچ بولیں گے۔ جب آپ یہ ارادہ کریں گے اور سچ بولنے لگیں گے تو خدا کی قسم بہت سی گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، اور دین کی بات ہے، دین کی بات تو تمام مسلمانوں کو پسند آئے گی ہی، لہذا لائک کا بٹن بھی دبائیں اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔